تو میں عرض کر رہا ہوں اپنا خوبصورت عقیدہ کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے مگر ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے مگر ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. یہ جملہ اتنی خوبصورت عکاسی کرتا ہے ہمارے عقیدے کی کہ اگر دل میں یہ گھر کر گیا تو زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات کا حل مل جائے گا. کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. صدیق اکبر کی صداقت چمکی, صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. عمر فاروق کی عدالت کے شورے ہوئے, صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. عثمان غنی کی سخاوت کو آج بھی مانتے ہیں, آپ کے مقام کے آج بھی چرچے ہیں, لیکن صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. مولا علی کی شجاعت کا ہم آج بھی پرچار کرتے ہیں, صدقہ مصطفیٰ کا ہے. حسنین کریمین کا مقام مرتبہ بلند ہے, صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. ارے کائنات کی ہر چیز چمکتی ہے, دمکتی ہے, لیکن یہ میرا رب کہتا ہے اے میرے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے. تو مقصد کیا ہے؟ یہی اہل سنت و جماعت ہے جس کا عقیدہ, جس کے پلیٹ فارم سے حضور کی محبت بھی ملتی ہے, صحابہ کی محبت بھی ملتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں جو صحابہ کو بھونکتے ہیں, ہم ان میں سے نہیں ہیں جو آل پاک پہ بکواس کرتے ہیں. ہم تو ان میں سے ہیں کہ حضور کی محبت میں اگر کوئی پتھر بھی آ جائے تو اس کی بھی عقیدت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر حضرت اسود کے ساتھ مخاطب ہیں. بڑی قابل توجہ بات ہے. آج لوگ بکواسات کرتے ہیں, اللہ کی قسم میرے حضور کی حدیث میں نے پڑھی ہے ان گناہگار آنکھوں سے. حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں, حضور نے یہ نہیں کہا کہ کسی صحابی کے بارے میں, فرمایا کم و بیش, علماء بیٹھے ہیں, کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ اکرام بھی ہیں. حضور نے فرمایا اگر کسی بندہ مومن نے یا کسی بندے نے میرے کسی ایک صحابی کا بھی بغض اپنے سینے میں پالا یا گستاخی کی تو اس شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے, حضور کی بھی لعنت ہے. تو آج کیسے کیسے عقائد ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اپنے ایمان کی فکر کیجئے, میں بھی کروں آپ بھی کریں. آج ہر طرح کا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ جی محفل میں کیا جانا, وہی کچھ ہے جو سوشل میڈیا پر ہے, نعتیں بھی سوشل میڈیا پر ہیں, بیان بھی سوشل میڈیا پر ہے. لیکن نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا کیسا ہے, اس کی زیارت کرنا کیسا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اس پلیٹ فارم پر آج 117ویں محفل میں یہی عقیدہ, یہی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور عقیدہ اور ستھرا کرتے ہوئے ہم تو کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سامعین محترم, اللہ کا شکر ادا کیجئے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے, کوئی میں اپنے پلیٹ فارم کی بات نہیں کرنے والا. آج سے کئی سالوں پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ دعوت اسلامی کشتی نوح کی مانند ہے. یقین جانیے, یقین جانیے, یقین جانیے کہ آپ دعوت اسلامی کے جس بھی مبلغ کو پکڑیں گے, جس بھی عالم دین کے پاس بیٹھیں گے, وہ نہ تو آپ کو صحابہ کا گستاخ بنائے گا, نہ ہی اہل بیت کا گستاخ بنائے گا, نہ اولیاء کرام کا گستاخ بنائے گا. ارے میرے پیر و مرشد تو فرماتے ہیں قسم ہے رب العزت کی, الیاس قادری کا سینہ چاک کرو اور دل نکالو, دل کے ہر کونے سے علی علی کی صدا آئے گی, علی علی کی صدا آئے گی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ آپ بزرگوں کی دعا سے شفیق بھائی نے, میں ان کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں. کیوں کہ یہاں پر جو بھی سراسان آتا ہے, بارش آتا ہے, عقیدے کا پختہ آتا ہے, جو مبلغ آتا ہے, جو خطیب آتا ہے, وہ ہر طرح سے عقیدے کے حوالے سے پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کسی بھی صحابی کا بغض تو نہیں ہے. ہاں آج کل آپ کو بہت ملیں گے, عالم دین بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, نام بھی بڑا بڑا ہے,
اور کئی تو پیر ہیں الا ماشاءاللہ، خود دیکھا ہے، خود کانوں سے سنا ہے، کئی تو پیر ہیں کہتے ہیں جی ابو بکر خلافت میں پہلے ضرور ہیں لیکن رتبے میں مولا علی بلند ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الامان الحفیظ، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مولا کل کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا جو مقام ہے، ان سے پوچھو وہ صدیق اکبر سے کیسی محبت کرتے تھے، عمر فاروق سے کیسی محبت کرتے تھے، عثمان غنی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ آج کا کوئی بندہ کسی دوست کے بارے میں دوسرے دوست کو ورغلائے تو وہ کہتا ہے میں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے دوست کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ارے کیسے سوچ لیتے ہیں یہ لوگ، یہ کیسے سوچ لیتے ہیں؟ میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بابا خطیب بھی آج بنتا ہے، پیر بھی آج بنتا ہے، نقیب بھی آج بنتا ہے، نعت خوان بھی آج بنتا ہے، قاری بھی آج بنتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کوئی بھی صحابی آج نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی فقط وہی ہے جس نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا، جس نے زیارت رسول کی ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے صحابی کو صحابی بنایا ہے؟ ارے صحابی بنانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، صحابی بنانے والی ایک ہی ہستی ہیں اور وہ آمینہ کے لال ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ میں تو ان سے بھی کہا کرتا ہوں جو آج پنتن پاک کے بڑے شعرے کرتے ہیں، ارے بتلاؤ نا صحابہ پنتن پاک سے محبت نہ کرتے تو تمہیں کیسے پتا چلتا محبت کس کو کہتے ہیں، مودت کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ بہرحال یہ خوبصورت سی محفل، یہ